سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں واک اینڈ کے ایریے میں اور یہاں پہ تعلیمی ادارہ ہے اور تعلیمی ادارے کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں وہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارہ کب سے چلا رہی ہیں اور کیا تعلیمی حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ جی میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام جویریہ ہے اور مجھے 6 سال ہو گئے ہیں بصیرت ہائی اسکول میں، لیکن 10 سال اس اسکول کو ہو گئے ہیں، تو اس کے کنسیپشن کے ٹائم سے ہیو بین اے پارٹ آف اٹ، تب سے اس کے ساتھ ہی ہوں۔ اور اس ادارے میں انکلوسیو ایجوکیشن ہے۔ ہم نے 8 سال تک تو صرف بلائنڈ جو بچے تھے، جو ویژول امپیئرڈ تھے، صرف ان کی ایجوکیشن کی۔ اب پچھلے سال سے ہم نے یہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ سائٹڈ بچوں کو بھی انکلوسیو ایجوکیشن کے اندر لے کر چل رہے ہیں۔ تو کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے میڈم؟ ایکسپیرینس چیلنجنگ ہے، روز نئے چیلنجز ہوتے ہیں، روز نئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جن میں بچوں کے مسائل سے لے کے ان کے پیرنٹس کے ایشوز سے لے کے اور جنرلی معاشرے میں جو ہمارے پاس ایجوکیشن کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہیں، بلائنڈ کے لیے بھی اور ادروائز بھی، ہر طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کے اسکول میں کتنے بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں؟ یہاں پر ابھی ہمارے پاس اسٹرینگس جو ہے وہ 64 ہے، جس میں سے 26 بلائنڈ ہیں، باقی سائٹڈ بچے ہیں۔ بلائنڈ کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ہم ورڈ ویسے استعمال کیونکہ جنرلی بلائنڈ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ویژول امپیئرڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے لوگ کہ جو بینائی سے متعلق کسی بھی معذوری کا شکار ہوں۔ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جن کو ہم گورے کہہ رہے ہوتے ہیں، البینوز ہوتے ہیں، ان کا ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے۔ لو ویژن میں آ جاتے ہیں، جن کا اتنا جو ہے وہ کم ہوتی ہے نظر کہ وہ نارمل ہماری طرح سائٹڈ کو اس طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، ان کو ڈفرینٹ کنٹراسٹ سے پڑھانا پڑتا ہے یا بڑے ورڈ سے پڑھانا ہوتا ہے، یا ان کو میگنیفائرز اور اس طرح کی چیزوں سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایسی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو سائٹڈ سے پڑھ نہیں سکتے، جن کو صرف روشنی اور اندھیرے کا ڈفرینس لگتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو ٹوٹل بلائنڈنس کی ہوتی ہے، جن کے لیے بالکل اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کو کرواتے ہیں۔ اچھا میڈم، اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی این جی اوز یا ٹرسٹ وغیرہ اس طرح کا سلسلہ یا سیلف مطلب خود ہی کر رہی ہیں؟ نہیں، این جی او یا ٹرسٹ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویلفیئر سوسائٹی تھی جو رن کر رہی تھی، یہیں کے لوکل کچھ لوگوں کا گروپ تھا جو کہ ڈونیشنز دیتے تھے، باقی اس کے علاوہ بھی ہم لوگ ڈونیشنز کلیکٹ کرتے تھے۔ پھر اب اس وقت تو سولی میری اپنی فیملی کے لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو مینلی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر کچھ ڈونرز ہیں، کچھ ہم نے اسپانسر چائلڈ کا انٹروڈیوس کروایا کانسیپٹ پاکستان میں، جو کہ باہر یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو اسپانسر کر لیں اور اس کا تعلیمی جتنے بھی اخراجات ہیں، اس کی لائف میں جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ ہینڈل کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کچھ ہماری ایک ڈونر ہیں جو کہ یو کے میں ہوتی ہیں، ان کی ہیلپ سے ہمیں کچھ بچوں کے اسپانسرشپ ملی ہیں۔ تو اس طرح مختلف لیول پہ ڈونرز وغیرہ یہاں پاکستان میں بھی باہر بھی جو ہیلپ کرتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ ڈسیبل بچوں کو آپ ماشاءاللہ پڑھا رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تو آپ کے تو اسکول میں مثلا میٹرک تک ہی ہوگا، جی تو آگے ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ مطلب کالج بھی ہیں کوئی اس طرح کے کالجز تو نہیں ہیں اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ کالج کی ایجوکیشن بھی یہیں پہ پرووائڈ کر دیں، لیکن اس کو انکلوسیو کرنے کا ریزن بھی یہی تھا۔ الگ الگ کر کے پڑھانا، ان لوگوں کو باقی معاشرے سے الگ رکھ کر جب ہم پڑھاتے ہیں، ان کو الگ رکھتے ہیں، ان کو بھی عادت نہیں ہوتی کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور باقی معاشرے کو سب سے جو مسئلہ آ جاتا ہے، باقی معاشرے کو عادت نہیں ہوتی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی۔ ہمارے پاس سے میٹرک کر کے بچوں نے یہاں ایف ٹی اسکولز ہیں، فیمس ہیں، ایف ٹی پوسٹ گریجویٹ ہے گرلز کے لیے، اور اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ہے ایف ٹی کا بوائز کے لیے۔ ہمارے بچوں نے وہاں پہ پڑھا۔ ابھی اس وقت نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بچے ہمارے بی ایس کر رہے ہیں، اور اسی طرح ڈفرینٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں، تو سب نارمل سائٹڈ میں ہی پڑھ رہے ہیں، باقیوں کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں آگے۔ تو ٹیکنیکل کوئی اس طرح کا سسٹم بھی ہے؟ ٹیکنیکل میں یہ ہے کہ بچوں کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ کورسز کرواتے ہیں، تو ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ بچوں کی اسیسمنٹ کر سکیں۔ اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ایجوکیشن کو آگے لے کے چل سکتا ہے، یا کوئی اس کی ایسی ڈسیبلٹی ہے، لرننگ ڈسیبلٹی ہے، یا کوئی سائیکولوجیکل ایسا ایشو ہے، کوئی اور ایسا میموری کا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں چل سکتا۔ اگر کچھ ایسا ہو تو ایسے کیسز کو ہم نے ایسے ڈیل کیا کہ ہمارے پاس ایک بچی تھی یہاں پر کہ جس کو ہم چلانے کی کوشش کرتے رہے، وہ ہمارے پاس، ہم نے اس کے ساتھ 7 ایئرس کام کیا، لیکن وہ بچی جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پاتی تھی۔ اس کا میموری کا ایشو تھا، اس کے بائی برتھ کچھ ڈیفیکٹس تھے جس کی وجہ سے آئیز کے ساتھ ساتھ اس کا یہ پرابلم بھی تھا۔ اب ہم نے پھر یہ کیا کہ اس کو ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہی ہے اس کے گھر کے نزدیک، اس کے گاؤں میں ہی تھی، جو کہ بچیوں کو مختلف کام سکھاتے ہیں، ان کے پاس ہم نے اس بچی کو پہنچایا ہے۔ ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں کہ بچی ریگولر اٹینڈ کرے۔ وہاں پر وہ سلائی سیکھ رہی ہے، ساتھ اس کو ایک سلائی مشین لے کے پرووائڈ کر دی ہے تاکہ وہ پھر آگے اپنا سیٹ اپ چلا سکے، اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے۔ اچھا میڈم، آپ تو ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں، تعلیم دے رہی ہیں،
تو کیا ان بچوں سے بھی آپ مطمئن ہیں کہ یہ پک کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کبھی بھی مکمل مطمئن نہیں ہو سکتے، تو اساتذہ بھی ماں باپ ہی ہیں، تو مکمل مطمئن تو کبھی نہیں ہو سکتے. ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب اس سے آگے اور بہتر جائیں. اب 2 بچے نمل تک چلے گئے، میرٹ پر گئے، اوپن میرٹ کے اوپر خود کمپیٹ کر کے گئے. ان میں سے ایک بچی ہماری پاکستان کی آرچری چیمپئن ہے سب بلائنڈ کی، اور دوسرا ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، ہمارے پاس سے ہی حفظ بھی اس نے کیا تھا. پھر یہاں پہ اس ایریے کا جہاں تک میرے علم میں ہے، تو پاکستان میں بھی میں نے تو ابھی تک آئی کام کرتے نہیں دیکھا کسی کو بلائنڈ کو، ٹوٹل بلائنڈ کو. ہمارا ہی بچہ جو ہے وہ آئی کام پارٹ 2 کے پیپرز دے رہا ہے اس وقت. تو بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس ایسی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو پوش بھی کرتے رہتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، اور کوشش بھی اسی بات کی کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. میڈم ڈسیبل بچوں کے حوالے سے کیا میسیج؟ ڈسیبلڈ بچوں کے حوالے سے میسیج یہی ہے کہ ان کو مختلف سمجھیں، انہیں کمتر نہ سمجھیں. ان بچوں کو خاص طور پہ بلائنڈ اسپیسیفکلی کیونکہ انہی کے ساتھ کام کر رہی ہوں، بلائنڈ بچوں کو بھی، فزیکل ڈسیبلڈ کو بھی، باقی عام سکولز میں ان کو موقع دیں پڑھنے کا. یہ صرف ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتے ہیں، باقی یہ آپ ہی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہر کام کر سکتے ہیں. اور اب اس وقت تو ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے، اقوام متحدہ میں نمائندہ جو ہماری اس وقت ہیں سائمہ، وہ ٹوٹل بلائنڈ ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اتنے ہائی لیول کے اوپر. صرف ان کو ایکول سمجھیں، اپنے جیسا سمجھیں. اپنے آس پاس اگر آپ کسی بچے کو پاتے ہیں تو اس کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں. اور ہیلپ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے 2 بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، تو ایک بلائنڈ بچہ اس کے اسکول تک پہنچا دینا اتنا مشکل نہیں ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. اب تو میڈم میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک لیکچرار ہیں وہ ڈسیبل ہیں، نابینا ہیں، تو مطلب ایک بڑی مطلب اچھی خاتون ویل سیٹلڈ، انہوں نے اس سے مطلب میرج ہوئی ہے ان کی، اور ماشاءاللہ وہ بڑے خوش ہیں. بالکل ایسے، یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے، بہت ساری ایگزامپلس ہیں. میرے پاس یہاں پر اس وقت 3 ویژول امپیئرڈ ٹیچرز موجود ہیں، اور ان میں سے ایک ٹیچر جو ہیں وہ میرڈ ہیں، ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ سارے ہی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. ماسٹرز ہیں، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، 2 نے ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کیا ہوا ہے. ایک ان میں سے ہمارے جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں سر قاسم، وہ تو ملٹیپل ماسٹرز ہیں ان کے پاس، اور اس کے علاوہ بہت سے کورسز ہیں ان کے. تو بہت سی ایگزامپل اس طرح کی ہیں. ہمارے ارد گرد بھی بہت ایسی ایگزامپلس نظر آتی ہیں. ہماری جو فاؤنڈر ٹیچر ہیں ان کی خالہ ٹوٹل بلائنڈ ہیں، ان کے خالو بھی بلائنڈ ہیں. انہوں نے دونوں نے ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد اب ان کے ماشاءاللہ سے بچے بھی ہیں، اور وہ ایک نارمل اسکول رن کر رہے ہیں لاہور میں، اور بہت سکسیزفلی رن کر رہے ہیں. تو بہت ایگزامپلس ہیں اس طریقے سے. جی میڈم بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک نیکی کا کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو جاری و ساری رکھے. اللہ حافظ.